أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. گزشتہ نشست میں ہم نے لفظ ثواب کے معانی و مفاہیم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور یہ عرض کیا تھا کہ ثواب کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کے، کسی چیز کے، کسی وجود کے اپنی اصلی حالت پر واپس آ جانا. انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، کسی حد تک غیر اصطلاحی انداز میں معصوم بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک خاص عمر تک اگر کوئی بچہ گزر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. لیکن انسان اپنی کمپوزیشن کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے ایسے اعمال قبیحہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کا وجود خالص یا صاف یا پاک ویسا نہیں رہتا جیسا وہ آیا تھا اور جیسا رب العزت اس کو چاہتا ہے. وہ ویسا ہی رہے، اس کے لیے قرآن مجید نے ایک فارمولہ دیا، اور یہ فارمولہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 103 آیت کا نشان 103 میں رب العزت نے بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے. ارشاد ہوا سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور تیسری آیت. ولو 103 یعنی آیت کا نشان 103 ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ کی طرف سے تمہیں ثواب ملے گا. کیا مطلب ہے؟ ویسے ہی ہو جاؤ گے. اچھا، جب یہ بات طے ہو گئی تو اب آپ سے یہ عرض کروں کہ نماز پڑھنا ثواب ہے. کب؟ جب نماز پڑھنے کے بعد آپ کے کردار میں وہ تبدیلی پیدا ہو جائے جو نماز پڑھنے کا تقاضا ہے، تو نماز ثواب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ثواب ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ کب ثواب بنتی ہے. بس یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہاں کرو گے نیکی، آخرت میں ثواب مل جائے گا. اور ساری دنیا ایک عمل کو میکینیکل انداز میں کر رہی ہے، نہ نماز کی روح باقی رہی اور نہ ہی عبادت کا جذبہ. میں نے ایک ویڈیو کلپ سنا تھا ایک مولانا صاحب کا، وہ قضا نماز کا طریقہ بتا رہے تھے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جلدی جلدی آپ کی بہت ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی، بس کوشش کریں قضا نماز ادا کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھیں. سورہ کوثر پڑھ لیں مثلا. یہ پہلی بات، آپ قضا کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ قضا نماز کرو چھوڑو. دوسری بات پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جلدی سے ادا بھی ہو جائے گی. عبادت کا جذبہ کہاں ہے؟ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک گلے پڑی ہوئی مشقت ہے جس کو آپ اتارنا چاہتے ہیں. نہیں بھائی، ایک سجدہ آپ کی حالت کو بدل دے گا اگر اس سے ثواب حاصل ہو جائے. ثواب کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ جاتے ہیں نا کام پر، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ کی توانائی خرچ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کے بدلے میں جو معاوضہ آپ کو ملا وہ اس محنت کو واپس لے آیا کسی اور شکل میں. یہ ہے ثواب کا عمل. اب آپ نے نماز پڑھی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے قیام کیا، آپ نے ذکر کیا، آپ نے رکوع انجام دیا، آپ سجدہ بجا لائے. اب یہ جو عمل ہے، جب آپ اس عمل سے فارغ ہوں گے
تو آپ کی زندگی نماز پڑھنے سے پہلے جو حالت تھی اس سے بدل جائے تو یہ ثواب ہو جائے گا. اور یہ صلاۃ وہ صلاۃ ہوگی جس کے لیے قرآن مجید میں سورہ روم میں ارشاد ہوا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب جب آپ تیار ہو جائیں گے اس تبدیلی کے لیے تو پھر روزہ وہ روزہ ہوگا لعلکم تتقون جو تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دے گا. رب العزت ہم کو عبادت کی روح کو سمجھنے اور پروردگار عالم کی رضا کے حصول کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.